السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج دوستوں کے نام ایک شام اس کے حال میں منعقد کیا گیا ہے، جس کی سرپرستی مہاراشٹر کے ہاؤسنگ منسٹر جناب ڈاکٹر جتیندر حواد صاحب کر رہے ہیں۔ ان کی غیر موجودگی میں بھی محبت کے پیش نظر ان کا نام درج کیا گیا ہے، اور جن کی صدارت میں یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا گیا ہے وہ ہمارے بیچ تشریف رکھتے ہیں عالی جناب سید علی اشرف صاحب اور بھائی جان صاحب۔ آپ کا استقبال ہے۔ آپ جو ہے مہاراشٹر حکومت میں وزیر کی حیثیت سے بھی 3.5 سال رہ چکے ہیں۔ بہت اچھی کارکردگی آپ کی رہی ہے، اور ہمارے بیچ کوسا ممبرا کے ہر دل عزیز کارپوریٹر ظفر نعمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان کا بھی استقبال ہے۔ جری مری ممبئی کے ڈرگس کے خلاف، نشہ خوری کے خلاف جنہوں نے مورچہ سنبھالا ہے، جو معین میاں صاحب کی قیادت میں کام کر چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، ہمارے بڑے بھائی عالی جناب عبد المجید خان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، اور ممبرا سرزمین کے فعال و متحرک اور بہترین اسپیکر، ممتاز نام ہے، امتیازی شان بھی رکھتے ہیں، ڈاکٹر ممتاز صاحب شاہ صاحب تشریف رکھتے ہیں، آپ کا بھی استقبال ہے۔ اور جو شمیم خان صاحب جن کے قیادت میں یہ مشاعرہ منعقد کیا گیا ہے، ان کے شانہ بشانہ پورا کام دیکھتے ہیں، چلتے ہیں۔ جب بھی شمیم خان صاحب چاہے مہاراشٹر میں ہو، مہاراشٹر سے باہر ہو، ان کے ساتھ میں مشورہ دینے والے، ساتھ میں رہنے والے شعیب خان صاحب، آپ کا بھی استقبال ہے۔ محترم حضرات، آج کا یہ پروگرام، یہ مشاعرہ جو منعقد کیا گیا ہے، رؤف چودھری صاحب اس کے کنوینر ہیں۔ اس کو ترتیب دیا ہے مشہور شاعر عالم نظامی صاحب نے، اور بہت سارے رفقا ممبئی سے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں، سب کا استقبال ہے۔ یقین مانیے کہ آج ملک کے نامور شعراء و ادبا اور شاعرات یہاں حاضر ہوئے ہیں۔ جلد از جلد آپ کے روبرو ہونا چاہتے ہیں، جس میں ملکی و غیر ملکی سطح پر معروف شاعر اقبال اشار صاحب، عزم شاکری، ندیم شاد، اور بہت سارے شعراء و شاعرات موجود ہیں۔ شمیم خان صاحب کی یہ محبت ہے، آپ کا پیار ہے، اردو سے لگاؤ ہے، کہ اس کے حال کو نہ صرف ایک کاروبار کی حیثیت سے قائم کیا ہے، بلکہ اردو ادب کا گہوارہ اس کے حال کو بنا دیا ہے۔ ڈاکٹر ممتاز شاہ صاحب کہ اردو کے بہت سارے پروگرام، اردو کے بہت سارے جو ہے نشستیں یہاں ہوا کرتی ہیں اور ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ آج کی شام دوستوں کے نام منعقد کیا گیا ہے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو زبان کی خوبصورتی، اس کی جاذبیت، اس کی کشش کیا ہے، اس کے بارے میں شاید بہت سے لوگوں کو واقف نہیں، بہت سارے لوگ واقف نہیں ہیں۔ اردو زبان ہندوستان کی پیداوار ہے اور یہیں کی پاسدار ہے بھائی جان صاحب، لیکن اردو زبان کے ساتھ دیگر برادران وطن نے جو تعصب، تنگ نظری کا اظہار کیا ہے، وہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اردو کو کبھی دہشت گردی کا زبان کہا گیا، کبھی پاکستانی زبان کہا گیا، کبھی غیر ملکی زبان کہا گیا۔ یہ اردو کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی اور اتنی بڑی ناانصافی ہے کہ
کہنے کے لائق نہیں ہے. جبکہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو زبان ہندوستان کی ہی پیداوار ہے. کیا کوئی اپنی اولاد کو حرامی کہہ سکتا ہے؟ کیا اپنے بیٹے بیٹی کو کوئی ناجائز اولاد کہہ سکتا ہے؟ تو احمق ہیں وہ لوگ، ناقبت اندیش ہیں وہ لوگ جو اردو زبان کو غیر ملکی زبان کہتے ہیں، جو اردو زبان کو پاکستانی زبان کہتے ہیں، جو اردو زبان کو دہشت گردی کا زبان کہتے ہیں. ایسے لوگوں کو سبق لینا چاہیے. آپ کو بتا دوں کہ اردو زبان میں سب سے پہلا اخبار منشی نول کشور نے شائع کیا تھا. منشی نول کشور نے اردو زبان میں سب سے پہلا اخبار شائع کیا تھا. آپ کو بتا دوں تو اس کو کیسے مسلمانوں کے ساتھ جوڑا جائے؟ یہ سب کی زبان ہے، زبانیں سب اللہ کی بنائی ہوئی ہیں. کوئی کسی زبان کو مذہب سے، دھرم سے، کسی ریلیجین سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے. جو جہاں بود و باش اختیار کرتا ہے، جو جہاں رہتا ہے، اس کو زبان علاقائی مقامی زبان سیکھنی پڑتی ہے اور بولنا پڑتا ہے. چاہے ایک شخص پنجاب میں رہتا ہو، اس کو پنجابی لازمی آ جائے گی. مہاراشٹر کے کسی کونے میں رہتا ہے، اس کو مہاراشٹر بولنا چاہیے، بولتے بھی ہیں لوگ. بنگال میں رہنے والا بنگالی بولتا ہے. تو زبان کوئی کسی مذہب، کسی دھرم سے جوڑا نہیں جا سکتا ہے. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی جہاں جو رہتے ہیں وہی زبان استعمال کرتے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے، شرمناک بات یہ ہے کہ اردو زبان کو مسلمانوں سے چسپاں کر دیا گیا کہ مسلمانوں کی زبان ہے، جبکہ ہرگز نہیں. سچائی یہ ہے کہ یہ ہندوستان کی زبان ہے اور بہت بڑے بڑے ادبا، شعرا، تنقید نگار، بہت بڑے بڑے علماء نان مسلم بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اردو کی خدمت کی، اور خدمت کی ہے، کرتے بھی ہیں، کرتے بھی رہیں گے. آپ کو بتا دوں ہندوستان کے آزادی کے بعد ملک کے اولین وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو کے ہم اثر ساتھی، ہم سبق ساتھی ڈاکٹر فراق گورکھپوری تھے. ڈاکٹر فراق گورکھپوری کا نام بہت سے کم لوگ جانتے ہیں. آپ کا نام رگھوپت سہائے تھا. آپ قائص تھے، رگھوپت سہائے تھا، تخلص فراق تھا، اور گورکھپوری کی طرف نسبت کرتے تھے، گورکھپور کے رہنے والے تھے. تو فراق گورکھپوری پنڈت جواہر لال نہرو کے ہم اثر ساتھی تھے، پڑھتے تھے. اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اسی الہ آباد یونیورسٹی میں، جس یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ تھے، طالب علم تھے، اسی یونیورسٹی کے بعد میں پروفیسر ہوئے. انگلش کے پروفیسر تھے، لیکن شاعری اردو زبان میں کرتے تھے، شاعری اردو زبان میں کرتے تھے، اور جو ہے پڑھاتے انگلش زبان میں تھے. کتنی خوشی کی بات ہے کہ اردو میں انہوں نے خدمت کی. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، اکبر الہ آبادی کا نام سب نے سنا ہوگا. اکبر الہ آبادی کا مکان آج بھی موجود ہے الہ آباد کے اندر، اور پنڈت جواہر لال نہرو کا مکان بھی موجود ہے. پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو، شاید آپ لوگوں نے کبھی سنا ہو یا پڑھا ہو. موتی لال نہرو نے جب اپنے بیٹے جواہر لال نہرو کی شادی کی، غور سے سنیے گا، جواہر لال نہرو کی جب شادی کی تو شادی میں اردو کارڈ چھپا تھا. بھائی صاحب، اردو زبان میں موتی لال نہرو نے شادی کا کارڈ چھپوایا تھا. اب بتائیے، ایک پنڈت جو کشمیری خانوادے سے تعلق رکھتے تھے، پنڈت جواہر لال نہرو کے والد موتی لال نہرو تھے، انہوں نے اردو کی بقا و تحفظ کے لیے، اردو کے فروغ کے لیے اپنے بیٹے کی شادی کا کارڈ اردو زبان میں چھاپا تھا. اور بس سلسلہ چلتا آ رہا تھا. بہت سارے لوگ اردو زبان کی خدمت ہمارے برادران وطن نے کی ہے، غیر مسلم بھائیوں نے کی ہے. فراق گورکھپوری نے اردو میں جو شاعری کی ہے، بہت لوگ رشک کرتے ہیں. ایسے ایسے شعرا پیدا ہوئے. پنجاب کے اندر جو اردو زبان فروغ پائی، آپ نے نام سنا ہوگا، جو دلیپ کمار صاحب، یوسف خان
جو فلمی دنیا کے مائناز ہستی تھی، شہنشاہ جذبات کا لقب ملا، دلیپ کمار صاحب راجندر سنگھ بیدی سحر کو جو خراج عقیدت پیش کیا ہے، آپ یوٹیوب پہ گوگل میں دیکھ سکتے ہیں کہ شاہکار انداز میں دلیپ کمار صاحب نے راجندر سنگھ بیدی سحر کی یاد میں جو ہے پیش کیا ہے۔ راجندر سنگھ بیدی سحر بہت اچھے ادیب، بہت اچھے نقاد، بہت اچھے شاعر تھے، جو پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، پنجابی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن اردو کے بہت بڑے ممتاز شاعر تھے۔ ایک اور نام آتا ہے دلیپ سنگھ، ابھی 15-18 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ ہم لوگ انقلاب میں ہفت روزہ کالم پڑھتے تھے، دیدے حیراں، بھائی صاحب دیدے حیراں دلیپ سنگھ کا کالم پڑھتے تھے، جو بہت بڑے مزاحیہ نگار تھے اور طنز و مزاح میں نثر میں لکھتے تھے، بہت زبردست رائٹر تھے، وہ بھی پنجابی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی بہت سارے شعراء، ادبا، تنقید نگار آج بھی موجود ہیں جو اردو زبان کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں، اردو زبان کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور محنت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر گوپی چند نارنگ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوئے ہیں، جب قومی آواز پرتاپ اخبار نکلتا تھا تو بہت سارے غیر مسلم بھائی اس کے ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، اور آج بھی بہت سے اخبارات اور رسائل کے ایڈیٹر نان مسلم ہیں۔ میں ایک بات بتاتا چلوں کہ رویندر جین کا نام آپ نے سنا ہوگا، جو فلمی دنیا کے مشہور ہستی تھی، موسیقار تھے۔ انہوں نے اردو زبان کے اندر قرآن مجید کو منظوم کیا ہے، اردو زبان کے اندر قرآن مجید کو منظوم کیا ہے اور نظمیں لکھی ہیں۔ رویندر جین صاحب کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا۔ تو اردو زبان کو کسی ایک مذہب سے جوڑنا، مسلمانوں پر مسلط کرنا، یہ اردو زبان کے ساتھ زیادتی ہے، ناانصافی ہے۔ اردو کسی کی زبان نہیں ہے، اردو ہندوستان کی زبان ہے، اردو ہر مذہب کے بولنے والوں کی زبان ہے۔ اردو کے اندر جو جاذبیت، کشش ہے، وہ کسی زبان کے اندر نہیں ہے۔ اردو کے اندر ایک خوبی ہے، ایک خاصیت ہے کہ سننے والے سامعین جو ہوتے ہیں وہ رو بھی سکتے ہیں، ہنس بھی سکتے ہیں۔ یہ اردو زبان کے اندر خاصیت پائی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اردو زبان کے اندر یہ خوبی ہے کہ اگر کوئی شاعر اردو میں پڑھتا ہے، اردو میں کچھ کہتا ہے، تو سننے والے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور مسحور ہو جاتے ہیں۔ مسحور کن آواز ان کے جب کانوں سے ٹکراتی ہے، دل پہ جا کر کے گزرتی ہے، تو عجیب و غریب کیفیت ہو جاتی ہے۔ میں ایک واقعہ بتا دوں، شمع جو اردو زبان کا ایک اخبار نکلتا، ایک جو ہے میگزین نکلتی تھی دہلی سے، شمع، جس کے ایڈیٹر ادریس دہلوی ہوا کرتے تھے، اور شمع ٹانک جو ہم پیتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، وہ اسی کمپنی نے بنایا تھا۔ تو ادریس دہلوی کا یہ شمع رسالہ انٹرنیشنل میگزین مانی جاتی تھی، پوری دنیا میں رسالہ جریدہ پہنچتا تھا۔ تو ایک واقعہ اس میں نے پڑھا تھا، زمانے طالب علمی، جب میں دہلی میں زیر تعلیم تھا، تو اس زمانے میں اردو شمع ہزاروں کی تعداد میں نکلتا تھا۔ اس میں واجدہ تبسم کا افسانہ، جو ایک افسانے کا اس زمانے میں کئی ہزار روپیہ لیتی تھی 2 پیج لکھنے کے لیے، 2 صفحہ لینے کے لیے آج سے 30-40 سال پہلے ہزار روپیہ لیتی تھی۔ اتنا مقبول ان کا کالم ہوتا تھا، اتنی مقبولیت اردو زبان میں تھی کہ بہت پیسے بھی ملتے تھے، اور منفرد انداز کی رائٹر تھی، کالم نگار تھی۔ واجدہ تبسم سے میری بھی ملاقات ہوئی بامبے کے اندر، جب وہ ضعیف ہو چکی تھی، تو میں نے ان کا انٹرویو لیا تھا، اور بہت خوبصورت انداز میں انہوں نے انٹرویو دیا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اردو کی شمع جو روشن ہوئی تھی، وہ پوری دنیا کو منور کر رہی تھی۔ تو اردو زبان کو کسی کے ساتھ لاد دینا یا کسی مذہب کے ساتھ جوڑ دینا، پاکستانی زبان کہنا، دہشت گردی زبان کہنا، بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی زیادتی ہے۔ اس لیے آئیے
ہم سب اردو کے فروغ کے لیے کوشاں رہیں. اردو کو آگے بڑھانے کے لیے جو شب و روز محنت کرتے ہیں بہت سارے ادبا، کالم نگار، اخبار نویس، مضمون نگار جو لکھتے ہیں، مشاعرے ہوا کرتے ہیں، ادبی نشستیں ہوا کرتی ہیں، نہ صرف مامبے میں، نہ صرف ایک ریاست میں، بلکہ آج عالمی سطح پر مشاعرے ہوتے ہیں. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ٹورنٹو میں، امریکہ میں، روس میں مشاعرے ہوا کرتے ہیں. اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جب ہندوستان کے پرائم منسٹر راجیو گاندھی صاحب تھے، سورگیہ راجیو گاندھی جب تھے، تو اس وقت روس اور ہندوستان کے تعلقات بہت اچھے تھے. بھائی صاحب، اردو زبان کے تعلق سے میں کہنا چاہوں گا کہ راجیو گاندھی جب ہندوستان کے وزیر اعظم تھے تو اردو زبان میں روس سے 10 رسالے نکلتے تھے، روس سے. اور روس کی جو ادبی ترقی جو ہوئی ہندوستان کے اندر، بڑے بڑے ادبا و شعراء بلائے گئے، علی سردار جعفری، مجروح سلطان پوری اور بہت سارے فلمی نغمہ نگار کو خراج عقیدت پیش کیا گیا. ان کی پذیرائی ہوئی، ان کی حوصلہ افزائی ہوئی، ان کی ہمت افزائی ہوئی. تو میں کہنا یہ چاہوں گا کہ شمع کے اندر ایک انٹرویو محمد رفیع صاحب، جو آوازوں کا جادوگر کہا جاتا ہے، شہنشاہ غزل کہا جاتا ہے، محمد رفیع صاحب امریکہ میں گئے. یہ واقعہ بتا رہا ہوں، شمع آج بھی میرے پاس ہے. شمع کے اندر محمد رفیع صاحب کا ایک انٹرویو شائع ہوا. اس انٹرویو میں انہوں نے کہا، جب میں لندن کے ایک کانفرنس میں گیا تو انگریز لوگوں نے دیکھ کر کے حیرت کا اظہار کیا اور کہا مجھ سے کہ آپ اردو لینگویج میں آپ کوئی نغمہ سنائیے. جب میں نے مجروح سلطان پوری، حسرت جے پوری کے نغموں کو جب شروع کیا کہنا تو انگریز لوگ بڑی خاموشی کے ساتھ آواز میری سن رہے تھے. اردو وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیسے کہہ رہے ہیں انگریز، اور اتنا مشہور ہو رہے ہیں، اتنا ان کے ذہن و دماغ میں وہ سب باتیں بیٹھ رہی ہیں کہ مارے خوشی کے اچھل رہے ہیں کہ محمد رفیع صاحب کی آواز جب ان کے کانوں میں ٹکرائی تو ایک دم خاموشی چھا گئی اور خاموشی کے ساتھ سننے لگے. انہوں نے یہ کہا، محمد رفیع صاحب نے، کہ اردو زبان کی ایک کشش تھی، اردو زبان کی ایک جاذبیت تھی، اردو زبان کی ایک دین تھی کہ میری آواز جو تھی ہی، لیکن اردو کی وجہ سے